آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور اگر ایک نفل ادا کریں تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کون سے ایسے کام ہیں اگر ہم کریں تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور اس کی زیادہ سے زیادہ رحمت کو سمیٹنے کی ہم کوشش کریں؟ سب سے پہلے بابرکت مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے کاموں کو تقسیم کر لیں۔ نیند کے اوقات، کام کاروبار ملازمت کے جو اوقات ہیں وہ، اور اپنی صحت اور ہمت اور طاقت کا خیال کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہم کر سکیں۔ اگر کاموں کو پہلے سے تقسیم کر لیا جائے تو اس سے کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ ہر کام کے کرنے کا جب وقت طے ہو جائے تو پھر انسان ہمت کر کے اس وقت پہ اس کام کو کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے رمضان کے اندر کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی روزے کا مقصد یہ ذکر فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا معنی یہ کہ انسان اللہ سے ڈر کے اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرے اور اس سے ڈر کے اس کی نافرمانی سے بچے۔ جس طرح روزے کے اندر انسان صبح فجر سے مغرب تک کھانے سے بھی پینے سے بھی رکتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے، جب بھی دل میں یہ خیال اور احساس پیدا ہو، پیاس لگ رہی ہے یا بھوک ہو رہی ہے، تو انسان رک جاتا ہے۔ اس لیے رکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان سارے رمضان میں اس بات کا اہتمام کرے، اس کی کوشش کرے اور اس کی مشق کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا خیال آئے، جھوٹ بولنے کا خیال آئے، غیبت کرنے کا خیال آئے، بد نظری کا خیال آئے، جب بھی یہ احساس اور خیال پیدا ہو تو اس کو روکے اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے، بار بار اس کی مشق کرے، بار بار اس کا احساس پیدا کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کاموں سے بھی منع کیا ہے۔ ہر طرح کے گناہ، کسی بھی گناہ کا خیال آئے تو اس میں ہمت اور کوشش اور طاقت استعمال کر کے اپنی طرف سے پورا زور لگا کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اگر انسان ہمت اور کوشش کے ساتھ یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ تقوی بھی نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل بھی ملے گا۔ اسی طرح فرائض کا اہتمام کرے۔ جتنے فرائض ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، باقی جتنے فرائض ہیں، ان سب کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ فرض نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اور زکوٰۃ پوری ٹھیک جتنی بنتی ہے وہ پوری ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اسی طرح نوافل کا اہتمام کرے۔ نوافل صبح سحری کے لیے تو اٹھنا ہے، اس میں تہجد کے کچھ نوافل پڑھ لے، 2، 4، 6، 8، اور اشراق کے نوافل کا اہتمام کرے، چاشت کا اہتمام کرے۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین کے نوافل 2، 4 یا 6 ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ نوافل کا اہتمام اس ترتیب سے کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا ایک وقت متعین کر لے۔ کوشش کرے جتنی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکے، اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص طور پہ اہتمام کرے۔ کم از کم ایک پارہ، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور تراویح کا اہتمام کرے۔ تراویح میں قرآن کریم سننے کا اہتمام کرے، اور 2 وقت خاص طور پہ دعا کے لیے اہتمام کے ساتھ بیٹھے۔ ایک تہجد کے وقت نوافل پڑھنے کے بعد، کھانے سے پہلے کچھ دیر کے لیے اللہ کے سامنے اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنے مسائل، اپنی مشکلات انتہائی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے، دعائیں کرے۔
جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ بھی مانگے، مناجات مقبول میں سے کچھ دعائیں مانگ لے یا ایک منزل پڑھ لے، اور اس کے علاوہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھے۔ ایک تو تہجد کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرے، اور ایک افطاری سے کچھ دیر پہلے اہتمام کے ساتھ کچھ دیر خصوصیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، دعا کا اہتمام کرے۔ ان دو اوقات میں خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اور ذکر بھی اوقات میں سے کوئی وقت متعین کر لے۔ اس وقت کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ درود شریف، استغفار، ان کا اہتمام کرے۔ وگرنہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب موقع ہو، جب کاموں میں فرصت ہو، زبان کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، درود شریف میں اور استغفار میں اہتمام کے ساتھ رمضان میں کوشش کرے زیادہ سے زیادہ ایک لمحہ بھی ضائع ہونے سے بچائے، اس انداز سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت بھی بہت فرمایا کرتے تھے، اس لیے کچھ نہ کچھ صدقہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہمت اور طاقت ہو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرے۔ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں، مال اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرے، اس کی بھی کوشش کرے۔ اور آخری عشرہ کی طاق راتوں میں خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ عبادت زیادہ کرے، یعنی ان راتوں میں، یعنی 5 راتیں طاق راتیں، ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام باقی دنوں کی بنسبت، باقی راتوں کی بنسبت زیادہ اہتمام کے ساتھ کرے۔ یعنی ان میں ایک تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اوابین کی بھی کوشش کریں، اور اسی طرح عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد تراویح کا بھی اہتمام کریں، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس سے پہلے تہجد بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ طاق راتوں میں اور زیادہ عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں اور درود شریف میں، استغفار میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ انشاءاللہ اس سے لیلۃ القدر کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ رمضان میں ایک کام کا اور اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو موبائل اور انٹرنیٹ سے بچانا چاہیے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان اپنے اوقات کو ان سے بچائے۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ ان میں لگنے کی وجہ سے انسان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ جب موبائل کھولتا ہے تو اس کو کھول کر پھر دیر تک بیٹھا رہتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ نیٹ سے اور موبائل سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے بچانا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی دینی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی بیان سن رہا ہے، دین کی کوئی بات سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، کوئی اور دینی کام کر رہا ہے جس سے نیکی اور عبادت اور تقوی حاصل ہو رہا ہے، وہ کام تو کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اپنے آپ کو موبائل اور انٹرنیٹ سے خاص طور پہ رمضان میں محدود کر کے جتنا بچا سکتا ہے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس انداز سے ان نیکیوں میں لگ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ کے اگر ہم یہ کام رمضان کے اندر کرنے کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ رمضان قیمتی بنائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔